واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 62 اپنا اسلامک اسٹوڈیو میں اپنے ہی ناخنوں سے اپنے جسم پر خراش ڈال لوں گی۔ مہاراج آپ کی نہیں سنیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان مندروں میں کیا ہوتا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ ہر پنڈت اور ہر سادھو عورتوں کا شدائی شکاری ہوتا ہے۔ اکثر مندر میں آنے والی عورتیں ان کا شکار ہو جاتی ہیں۔ کچھ اپنی خوشی سے آپ لوگوں کو راضی کرتی ہیں، کسی کو آپ لوگ راضی کر دیتے ہو تو کوئی آپ کی ہوس کا شکار ہو کر بھی خاموش رہتی ہے، پھر آپ کو جلاد کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ موت آپ کے لیے آسان ہوگی۔ ناظرین، پنڈت کے جسم نے جھرجھری لی اور بولا کہ میں تمہیں خزانے تک لے چلوں گا، بولو کب چلو گی؟ ناظرین، شکنتلا نے کہا کہ ابھی، لیکن یاد رکھو مہاراجا تک یہ اطلاع پہنچی تو آپ کا انجام وہی ہوگا جو میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ میں 10 آدمی اور 10 عورتیں مہاراج کے سامنے کھڑی کر کے ان سے کہلواؤں گی کہ آپ نے خزانے کا لالچ دے کر مجھے اپنے ساتھ بھاگ چلنے کا کہا تھا اور میں آپ کو موقع پر گرفتار کرانے کے لیے خزانے تک چلی گئی۔ ناظرین، پنڈت نے کہا کہ خزانہ اٹھوانے کے لیے بہت سے آدمیوں کی ضرورت ہوگی، یہ انتظام خفیہ طریقے سے کیسے ہوگا؟ ناظرین، شکنتلا نے کہا کہ میں آج رات صرف خزانے والی جگہ دیکھنا چاہتی ہوں، سارا انتظام میرا ہوگا اور خفیہ ہوگا اور آپ کو میں اپنے ساتھ رکھوں گی، آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، پنڈت اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، آئیے اب چلتے ہیں دوسری جانب۔ طلال ابراہیم اور صالح بروک نے رات اسی چٹان کے نیچے گزاری۔ جب صبح طلوع ہوئی تو طلال نے کہا کہ وہ اس چٹان کی شگاف کے اندر جانا چاہتا ہے۔ صالح نے طلال سے کہا کہ سب سے پہلے انہیں وہ کام کرنا چاہیے جس کے لیے وہ ادھر آئے ہیں، مگر طلال نے اپنی ضد جاری رکھی۔ آخر صالح کو طلال کی ضد کے سامنے اپنے ہتھیار ڈالنا پڑے۔ ناظرین، پنڈت ان آدمیوں کو جن کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی ان کو جس شگاف کے اندر لے گیا تھا وہ دن کی روشنی میں بھی ڈراؤنا دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں سے چٹان نے عجیب سی شکل اختیار کر لی تھی، عمودی اور خاصی اونچی دیوار سی تھی، اس میں شگاف ایسے ہی تھا جیسے کسی کنویں کی دیوار ایک طرف گرا دی گئی ہو۔ اس میں سے پیچھے والی چٹان جو کنویں کی تھی وہ نظر آ رہی تھی۔ ناظرین، صالح اور طلال اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک وسیع کنواں تھا جو قدرت نے زمین کے اندر بنایا ہوا تھا۔ چٹان پر پتھر بھی تھے اور مٹی بھی تھی، اوپر والے درخت جھک کر اس پر سایہ کیے ہوئے تھے، دیواروں میں بھی درخت تھے جو اوپر جانے کی بجائے زمین کے ساتھ متوازی ہو گئے تھے اور ان درختوں کے سائے نے وہاں اندھیرا کر رکھا تھا۔ اس کنواں نما جگہ میں پانی کھڑا تھا جو پانی کم اور دلدل زیادہ تھی، اس کے کناروں اور چٹان کے درمیان چلنے کے لیے تھوڑا سا خشک راستہ تھا۔ ناظرین، صالح اور طلال اسی راستے پر چلتے آگے گئے تو سامنے والی چٹان کے دامن میں ایک مٹی کی ٹیکری تھی۔ ناظرین، پنڈت کے آدمی یہیں کہیں غائب ہوئے تھے۔ دونوں ٹیکری پر چڑھے تو انہیں چٹان میں ایک دہانہ نظر آیا جو جھکے ہوئے درختوں اور جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ وہ دہانے میں چلے گئے۔ اندر کمرے کی طرح کا غار تھا جس میں آسانی کے ساتھ کھڑا ہوا جا سکتا تھا۔ یہ گول سا کمرہ تھا اور اندر اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ ناظرین، دونوں نے ہاتھوں سے کمرے میں بہت ٹٹولا مگر انہیں مٹی، پتھر اور کنکر کے سوا کچھ بھی محسوس نہ ہوا اور نہ ملا۔ ایک جگہ اور دہانے کا منہ کھلا ہوا تھا جو دراصل سرنگ تھی، مگر وہاں بھی اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ناظرین، صالح نے طلال سے کہا کہ اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو شوق سے رہو، لیکن میں واپس جا رہا ہوں۔ طلال بھی بے دلی سے صالح کے پیچھے چل پڑا مگر وہ بار بار پیچھے دیکھ رہا تھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اپنے فرض کو بھول چکا تھا۔ جنگل کا یہ گوشہ کچھ خوفناک اور پراسرار سا تھا۔ ناظرین، صالح اور طلال ساتھ ساتھ تھے۔ دونوں 5-6 میل دور ایک چٹان پر چڑھ گئے جہاں سے انہیں قنوج کا قلعہ اور شہر نظر آ رہا تھا۔ ناظرین، وہاں انہیں کوئی فوجی نقل و حرکت نظر نہیں آ رہی تھی۔ صالح نے کہا کہ سلطان منج کے قریب پہنچ چکا
جگہ ہوگا اور ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ طلال نے کہا کہ ہم دونوں پیدل کتنے علاقے کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ کنوج کی فوج رات کے اندھیرے میں کسی اور راستے سے منج کے قریب پہنچ چکی ہو۔ ناظرین، صالح نے کہا کہ ہر راستے پر ہمارے آدمی موجود ہیں اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کنوج کی فوج قلعے سے باہر نہیں نکلی ہے۔ دونوں سارا دن ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے اور رات کو پھر اسی جگہ چلے گئے جہاں وہ گزشتہ رات سوئے تھے۔ ناظرین، صالح نے کہا کہ وہ ساری رات وہیں گزاریں گے، آدھی رات تک سوئیں گے اور پھر آدھی رات کے بعد کنوج کے قلعے کے قریب چلے جائیں گے، کیونکہ فوج کی نقل و حرکت کی توقع رات کو ہی کی جا سکتی ہے۔ وہ دونوں چٹان کے ساتھ لیٹ گئے۔ وہ اتنے تھکے ہوئے تھے کہ انہیں لیٹتے ہی نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ ناظرین، آدھی رات سے ذرا پہلے صالح کی آنکھ کھلی تو اسے گھوڑوں کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے طلال کو جگایا، آواز قریب آ رہی تھی۔ ذرا دیر بعد روشنی بھی قریب آ گئی۔ ناظرین، صالح نے کہا کہ ہمارا کام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہ آوازیں 2 یا 3 گھوڑوں کی ہیں، فوج قریب آ رہی ہوگی۔ ناظرین، دونوں پیٹ کے بل رینگ کر آگے ہو گئے جہاں سے وہ آسانی کے ساتھ نیچے دیکھ سکتے تھے۔ انہیں 2 گھوڑے آتے دکھائی دیے، ایک سوار کے ہاتھ میں جلتی ہوئی مشعل تھی۔ وہ قریب آئے تو طلال نے کہا کہ یہ تو کل رات والا آدمی ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے۔ صالح نے کہا کہ لعنت بھیجو، ان کا فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ وہ سوار کنویں نما چٹان کے شگاف کے سامنے آ رکے اور ادھر ادھر دیکھ کر گھوڑے اندر لے گئے۔ یہ سوار ایک تو پنڈت تھا اور دوسری شکنتلا رانی تھی۔ وہ اندر جا کر دہانے کے سامنے والی ٹیکری کے قریب جا رکے اور گھوڑوں سے اتر کر ٹیکری پر جا چڑھے اور غائب ہو گئے۔ ناظرین، طلال نے صالح سے کہا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ یہ ایک مرد اور ایک عورت ہے اور عورت کو تم نے غور سے دیکھا ہے؟ وہ عام عورت معلوم نہیں ہوتی بلکہ کوئی شہزادی لگتی ہے۔ ناظرین، صالح کو نہ پنڈت سے دلچسپی تھی اور نہ ہی اس عورت کے ساتھ، مگر طلال اتنی تیزی سے نیچے کی طرف اتر گیا کہ صالح اسے روک نہ سکا۔ مجبوراً صالح بھی طلال کے پیچھے چل پڑا۔ دونوں نے کپڑوں کے اندر ایک ایک تلوار اور ایک ایک خنجر چھپا رکھا تھا۔ ناظرین، دونوں نے تلواریں نکال لی اور دلدل میں سے ہوتے ہوئے دہانے کے کنارے تک جا پہنچے۔ اندر سے روشنی آ رہی تھی۔ پنڈت اور شکنتلا کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ ان دونوں کے سوا کوئی تیسرا انسان بھی یہاں ہو سکتا ہے۔ ناظرین، پنڈت اور شکنتلا کی باتیں باہر دونوں کو سنائی دے رہی تھی۔ پنڈت کہہ رہا تھا کہ رانی، خزانہ یہاں چھپا ہوا ہے۔ میں تمہیں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے ہی خاموشی سے واپس چلی جاؤ۔ ناظرین، رانی نے پنڈت کی بات انسنی کرتے ہوئے کہا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا خزانہ اس فرش کے نیچے ہے؟ پنڈت نے کہا کہ رانی، اب میں تمہیں قتل کر سکتا ہوں۔ تم نے مجھے بہت ڈرایا، بہت دھمکیاں دی، اب بولو یہاں تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تمہاری لاش بھی ایسی جگہ چھپاؤں گا کہ کوئی بھی ڈھونڈ نہ پائے گا۔ رانی نے کہا، پنڈت ہوش کے ناخن لو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا اس تنہائی میں تم مجھ جیسی حسین عورت کو ٹھکرا دو گے؟ ناظرین، پنڈت نے قہقہ لگایا اور بولا، حسین؟ کس حسن کی بات کر رہی ہو رانی؟ جس حسن کو راجہ ہر رات کھاتا ہے۔ تم محلوں والے عوام ہم پنڈتوں کی خصلتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ ارے ہمارے پاس بالکل حسین کنواری لڑکیاں خود چل کر آتی ہیں۔ تم تو اب کنواری نہیں ہو، بظاہری حسن ہے تمہارا، ویسے تو تم کھنڈر ہو۔ ہاں، ہمارے پاس تم جیسی عورتیں بھی آتی ہیں جن کے خاوند ان کی خواہش پوری نہیں کر پاتے۔ جب وہ آتی ہیں تو مکمل سج دھج کر آتی ہیں، اور جو کنواریاں ہم انسانی قربانی کے لیے راجہ سے مانگتے ہیں وہ گنی چنی ہوئی کنوارے حسن کی مالک ہوتی ہیں۔ قربانی بس ایک دھوکہ ہے۔ اصل ہم پنڈت ان کنواریوں کے ذریعے عوام اور راجہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جب ہم اسے تیار کر لیتے ہیں تو راجہ کو بتا دیتے ہیں کہ کنواری اب قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ اسے ہم ایسا شربت پلاتے رہتے ہیں جس سے اس کا دماغ ہمارے کنٹرول میں آ جاتا ہے، اور پھر جو ہم کہتے ہیں وہ وہی کہتی ہے۔ جب وہ قربان ہو رہی ہوتی ہے وہ کنواری نہیں رہتی، مگر اس
حالت میں ہوتی ہے کہ کسی کو بتا نہیں سکتی کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ ہاں، اپنا حسن اپنے پاس سنبھال کر رکھو رانی، تم میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اس لیے اپنے حسن پر ناز کرنا چھوڑو اور مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین، رانی نے ایک بار پھر پنڈت سے طنزاً کہا کہ میں پھر کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو فریب مت دو۔ پنڈت کی آواز سنائی دی، رانی اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ میں نے خزانے کے علاوہ اپنا راز بھی تمہیں بتا دیا ہے۔ کسی کو مدد کے لیے بلانا چاہتی ہو تو پورے زور سے چیخو۔ نہیں مہاراج، شکنتلا کی ایک بار پھر التجائی ہوئی آواز سنائی دی، خنجر مت نکالو، ایک بار پھر میری بات سن لو۔ ایسی آوازیں آئیں جیسے پنڈت نے رانی کو پکڑ لیا ہو۔ رانی اس طرح بول رہی تھی جیسے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس وسیع غار میں بھاگ رہی ہو۔ ناظرین، مشعل کا ڈنڈا زمین میں گڑا ہوا تھا اور پنڈت رانی کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ کمرہ نما غار روشن تھا۔ اچانک پنڈت رانی کے پیچھے بھاگتا بھاگتا رک گیا اور غار کے دہانے کی طرف دیکھنے لگا۔ رانی بھی رک گئی۔ غار کے دہانے میں دو آدمی جو حلیے سے خانہ بدوش گڈریے لگتے تھے وہ کھڑے تھے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ پنڈت اور شکنتلا پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ صالح اور طلال بھی خاموش کھڑے تھے۔ پنڈت نے ہمت کر کے پوچھا، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ چلے جاؤ، یہاں ہمارے بہت سے آدمی ہیں، تمہاری بوٹی بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ ناظرین، طلال نے دھیمی آواز میں کہا کہ اپنا خنجر پھینک دو اور ہمیں بتاؤ کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور یہاں پر کیا ہے۔ ناظرین، پنڈت کھسیانی سی ہنسی ہنس کر بولا کہ ہم لوگ کنوج جا رہے ہیں، مسافر ہیں، یہ میری بیوی ہے اور باہر ہمارے گھوڑے کھڑے ہیں، یہاں رات گزارنے کے لیے رک گئے۔ ناظرین، صالح خاموش کھڑا رہا۔ طلال نے آگے بڑھ کر پنڈت کے ہاتھ سے خنجر لے لیا اور اپنی تلوار کی نوک پنڈت کی شہرک پر رکھ کر بولا کہ سچ بتاؤ کہ یہاں پر کیا ہے، ہم خود بھی ڈھونڈ سکتے ہیں مگر اس صورت میں تم لوگ زندہ نہیں رہو گے۔ ناظرین، شکنتلا نے کہا کہ یہاں پر خزانہ ہے، میں تمہیں منہ مانگا حصہ دوں گی، لے کر چلے جانا۔ ناظرین، پنڈت نے ہکلاتے ہوئے کہا کہ ہاں، یہ ٹھیک کہتی ہے، یہاں خزانہ ہے۔ طلال نے پوچھا کہ کہاں سے آیا ہے یہ خزانہ اور تم دونوں کون ہو؟ ناظرین، پنڈت نے کہا کہ میں بڑے مندر کا پنڈت ہوں اور یہ مہاراجہ قنوج کی بیوی رانی شکنتلا ہے۔ ناظرین، پنڈت نے کہا کہ اگر تم انعام حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ میں تمہیں دوں گا مگر تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ ناظرین، طلال نے کہا کہ یہ فیصلہ ہم کریں گے کہ کون یہاں رہے گا اور کون جائے گا، بس تم یہ بتاؤ کہ خزانہ کہاں ہے۔ ناظرین، رانی شکنتلا مسکراتی ہوئی طلال کی طرف بڑھی اور اس کا بازو ہاتھ میں پکڑ کر بولی کہ مجھے پتا ہے کہ خزانہ کہاں ہے، آؤ میں تمہیں خزانے تک لے چلتی ہوں۔ طلال شکنتلا کے ساتھ چل پڑا۔ صالح نے اسے روکا مگر وہ رکا نہیں بلکہ شکنتلا کے ساتھ باہر نکل گیا۔ ناظرین، صالح فیصلہ نہ کر سکا کہ وہ کیا کرے۔ وہ پنڈت کو اکیلے چھوڑنے میں خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ پنڈت کے کچھ آدمی قریب کہیں چھپے ہوئے ہوں اور وہ انہیں بلا لے۔ وہ طلال کو شکنتلا جیسی عورت کے ساتھ بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ شش و پنج میں پڑا ہوا تھا۔ وہ پنڈت کے سامنے کھڑا رہا۔ اسے یہ احساس پریشان کر رہا تھا کہ طلال اگر زندہ واپس آ گیا تو وہ مکمل طور پر اس عورت کے کنٹرول میں ہوگا۔ ناظرین، شکنتلا اور طلال کچھ دیر بعد واپس آ گئے۔ طلال کا چہرہ اور اس کی حالت اور چال ڈھال بتا رہی تھی کہ وہ بالکل بدل گیا ہے اور اپنے فرض کو اپنے دل سے اتار چکا ہے۔ ناظرین، طلال نے آتے ہی پنڈت سے کہا کہ وہ بتا دے کہ خزانہ کہاں رکھا ہوا ہے۔ صالح نے گرجدار آواز میں طلال سے کہا کہ طلال، یہاں سے جلدی باہر نکلو۔ طلال نے صالح کی طرف دیکھا، پھر شکنتلا اور پنڈت کو کہا کہ وہ دونوں وہاں دیوار کے ساتھ بیٹھ جائیں اور پھر صالح کو ان سے کچھ دور لے گیا اور بولا کہ سنو صالح، میں اپنے فرض سے غافل نہیں ہوں اور نہ ہی تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں۔ یہاں سے اگر ہم دونوں کو کچھ وصول ہو جائے تو کیا برا ہے؟ ناظرین، صالح نے کہا، طلال، مجھے تمہارے جسم سے اس ناپاک عورت کی بدبو آ رہی ہے۔ عورت میں صرف یہ ایک طاقت ہوتی ہے کہ وہ عورت ہے اور مرد کا مرد ہونا عورت کے ساتھ
سامنے مرد کی کمزوری ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ تمہیں باہر کیوں لے کر گئی تھی۔ تم کہتے ہو کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گے، ہمارے درمیان ایک عورت اور سونے کے چند ٹکڑے آ گئے تو ہم دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ سلطان کی فتح اور شکست کا دار و مدار ہم دونوں پر ہے۔ ناظرین، طلال نے کہا صالح ہم دونوں ہندوستانی ہیں، غزنی والے ہمیں کیا دیتے ہیں؟ کیا اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کا صرف اتنا ہی معاوضہ ہوتا ہے جو ہمیں غزنی والے دیتے ہیں؟ ناظرین، صالح نے کہا کہ ہم نے جو فرض اپنے ذمہ لیا ہے اس کا معاوضہ ہمیں ہمارا اللہ دے گا۔ تم اپنے آپ کو غزنی کی فوج کا ملازم نہ سمجھو، ہم اسلام کے مجاہدین ہیں۔ طلال نے کہا اتنا خزانہ نہ چھوڑو صالح۔ صالح نے کہا طلال اپنا حلف یاد کرو، ہم نے قرآن مجید ہاتھ میں لے کر حلف اٹھایا تھا کہ اپنے فرض کی کامیابی کی خاطر ہم اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے اور دھوکہ نہیں دیں گے۔ اگر ہمارے قدموں میں خزانے رکھ دیے گئے تو بھی ہم اپنے فرض سے سبکدوش نہیں ہوں گے اور ایمان کے پکے رہیں۔ طلال موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب آ جائے، یہ خزانے دنیا میں ہی دھرے رہ جائیں گے۔ طلال نے کہا مجھے آزما لینا، تم یہیں رہو، مجھے یہاں سے کچھ وصول کر لینے دو۔ ناظرین، طلال نے پنڈت سے کہا کہ اٹھو مجھے خزانے تک لے چلو۔ ناظرین، شکنتلا نے کہا ہاں مہاراج، اب ہم زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ پنڈت نے اٹھ کر دیوار کی ایک جگہ پر انگلی رکھی اور طلال اور صالح سے کہا کہ دونوں اپنی تلواریں یہاں مارو۔ ناظرین، صالح کھڑا رہا، طلال نے آگے بڑھ کر تلوار ماری تو اس جگہ تلوار نصف سے زیادہ اندر چلی گئی۔ طلال نے صالح کو بلایا کہ تم بھی تلوار مارو، مگر صالح نے کہا کہ یہ لو تلوار خود ہی مار لو، مجھے تمہارے خزانے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ناظرین، یہ کہہ کر صالح نے اپنی تلوار طلال کی طرف پھینک دی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 63 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔